برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام تر حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمامی لوگوں پر خالق کائنات رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہوگا۔ دوستو، بہت سے لوگ تنگ دستی سے، غریبی سے پریشان رہتے ہیں، بے بسی سے۔ کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کمائی میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہوتی، بے برکتی سے پریشان رہتے ہیں، تنگ دستی ہوتی ہے۔ تو دوستو، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جن سے ہمارے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ وہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے، تنگ دستی کے سبب ہیں جو کام ہم کرتے ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ کام کیا ہیں؟ ایسے ہی 44 کاموں کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کہیں آپ کے گھر میں تو یہ کام نہیں ہوتے، ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ان کاموں سے پرہیز کریں۔ دوستو، نمبر 1 پر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا۔ ایسا کرنے سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، غریبی آتی ہے۔ ایسا کرنے سے پرہیز کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا تناول کرنے کے لیے دسترخوان پہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے ننگے سر کھانا، اس سے پرہیز کریں۔ اور نمبر 3 پر اندھیرے میں کھانا۔ اندھیرے میں بھی کھانا کھانے سے تنگ دستی آتی ہے، یہ بھی تنگ دستی کے سبب میں سے ہے، اس سے بھی پرہیز کریں۔ لہٰذا کھانا کھائیں تو روشنی میں کھائیں، اندھیرے میں نہ کھائیں۔ دروازے پر بیٹھ کر کھانا پینا۔ اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہمارے دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ ایسا کرنے سے تنگ دستی آتی ہے، غریبی آتی ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، نمبر 5 پر میت کے قریب بیٹھ کر کھانا۔ میت کے قریب بیٹھ کر کھانے سے پرہیز کریں، یہ بھی تنگ دستی کے سبب میں سے، اس سے بھی تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 6 جنابت یعنی جماع یا احتلام کے بعد غسل سے قبل کھانا کھانا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جماع یا احتلام کے بعد ناپاک ہو جاتے ہیں تو غسل نہیں کرتے ہیں بلکہ پہلے ہی کھانا کھانے لگتے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ ایسا کرنے سے بھی تنگ دستی آتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے پرہیز کرے، کیونکہ تنگ دستی آنے کے سبب میں سے ایک یہ بھی کام ہے۔ نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا۔ نمبر 7 پر ہوتے ہیں بہت سے لوگ کھانا نکال کے رکھا ہوتا ہے لیکن کھاتے نہیں ہیں، لیٹ کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں کھانا کھانے میں، ایسا بھی نہ کریں۔ نکلا ہوا کھانا دیر سے کھانے سے بھی گھر میں تنگ دستی، غریبی آتی ہے، اس سے پرہیز کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نمبر 8 پر چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا۔ یاد رکھیں، دسترخوان بچھا کر کھانا تناول کریں، جب بھی کریں، بغیر دسترخوان کے کھانا بچھائے کھانا کھانے سے بھی تنگ دستی، غریبی، بے بسی آتی ہے، اس سے پرہیز کریں۔ نمبر 9 پر چارپائی پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پائنتی یعنی جس طرف پاؤں کیے جاتے ہیں اس حصے کی جانب رکھنا۔ ایسا کرنے سے بھی گھر میں غریبی، بے بسی اور تنگ دستی آتی ہے، یہ بھی تنگ دستی اور غریبی کے اسباب میں سے ہے، ایسا نہ کریں۔ اور دوستو، نمبر 10 پر دانتوں سے روٹی کترنا۔ دانتوں سے روٹی کترنا بھی یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے، تنگ دستی کا سبب ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی دانتوں سے روٹی کتر کے کھاتا ہے تو اس سے پرہیز کرے، یہ عادت چھوڑے، کیونکہ ایسا کرنے سے گھر کے اندر تنگ دستی آتی ہے۔ دوستو، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا۔ برتن یا کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پانی، چائے وغیرہ پینا مکروہ ہے۔ مٹی کے درار والے یا ایسے برتن جس کے اندرونی حصے سے تھوڑی سی بھی مٹی اکھڑی ہوئی ہو، اس میں کھانا نہ کھائیے کہ میل کچیل اور جراثیم پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 12 پر کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا۔ ہوتا ہے بہت سے گھروں میں، آپ نے دیکھا ہوگا، رات کو کھانا کھاتے ہیں تو بہت سی ہماری مائیں بہنیں الکسائی ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی برتنوں کو جھوٹا چھوڑ دیتی، کہتی صبح کو دھو لیے جائیں گے، تو ایسا نہ کریں، اس سے پرہیز کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر کے اندر تنگ دستی آتی ہے، غریبی آتی ہے، یہ بھی تنگ دستی کے سبب میں سے ہے۔ نمبر 13 پر جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھونا۔ یاد رکھیں، جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ہوتے ہیں جو نل تک نہیں جا پاتے ہاتھ دھونے کے لیے، وہیں پلیٹ میں ہاتھ دھو دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہ کریں،
کیونکہ یہ بھی تنگ دستی کے سبب میں سے ہے۔ ایسا نہ کریں، اس سے پرہیز کریں، اس سے بھی تنگ دستی آتی ہے، غریبی آتی ہے۔ دوستو، نمبر 14 پر خلال کرتے وقت جو ریشہ نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا۔ خلال کرتے وقت جو ریشہ نکلتا ہے اس کو پھر سے منہ میں رکھ لینا، یہ بھی تنگ دستی کے سبب میں سے۔ نمبر 15 کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا۔ کھانے پینے کے برتن بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دینا چاہیے کہ بلائیں اترتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں، پھر وہ کھانا بیماریاں لاتا ہے۔ اور دوستو، نمبر 16 پر بتایا گیا ہے روٹی کو خوار رکھنا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے۔ اور حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں: زیادہ سونے کی عادت ڈالنا، اس سے جہالت بھی پیدا ہوتی ہے اور تنگ دستی آتی ہے۔ ننگے سونا، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، لوگوں کے سامنے عام طور پر جو لوگ پیشاب کرتے ہیں وہ ضرور غور فرمائیں۔ لوگوں کے سامنے جو پیشاب کرتے ہیں، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا، گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا، رات کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا، مشائخ کے آگے چلنا، والدین کو ان کے نام سے پکارنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو ان کے نام لے کر پکارتے ہیں، یاد رکھیں ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے۔ ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، بیت الخلاء میں وضو کرنا، بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا، چہرہ لباس سے خشک کر لینا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، نماز میں سستی کرنا، نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا، صبح سویرے بازار جانا، دیر گئے بازار سے آنا، اپنی اولاد کو بد دعائیں دینا، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا۔ اکثر عورتیں بات بات پر اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں اور پھر تنگ دستی کے رونے بھی روتی ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کریں۔ گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، چراغ پھونک مار کر بجھا دینا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، امامہ بیٹھ کر باندھنا اور پاجامہ یا شلوار کھڑے ہو کر پہننا، نیک اعمال میں ٹالم ٹول کرنا، نیک کاموں میں ٹالم ٹول کرنا، یہ سب جو ہیں تنگ دستی کے اسباب ہیں، ان سے پرہیز کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا ہم سب کو ان کاموں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔